السلام علیکم اسٹوڈینٹس. لیکچر 29 میں آج کیش مینجمنٹ کو ہی ٹیک اپ کر رہے ہیں. پچھلے 2-3 لیکچر سے ہم نے کرنٹ ایسٹس کو اور شارٹ ٹرم فوکس ہے ہمارا، تو اس میں کیش مینجمنٹ کو ہم نے پچھلے لیکچرز میں کور کیا اور ڈسکشن یہ ہو رہی تھی کہ کیش جو ہے ایک بیلنس جو ہے کمپنی کے پاس ہونا چاہیے جسٹ ٹو ہیو فار ڈفرنٹ موٹیوز. ٹرانزیکشن موٹیو ہوتا ہے، اسپیکولیٹو موٹیو ہوتا ہے، اس طرح کے اور بھی ڈفرنٹ موٹیوز ہوتے ہیں ٹو ہولڈ کیش، اینڈ obviously there is a cost associated with holding cash. These all things we covered in our previous lectures. Today we shall take up another issue کہ کتنا بیلنس ہونا چاہیے. ڈالر ویلیو آف کیش بیلنس وہ کتنا ہونا چاہیے. Obviously it will vary, I mean from company to company and organization to organization. لیکن اس میں ہر کمپنی جو ہے وہ کتنا مینٹین کرے گی کیش، یا کوئی ایک جو ہائپوتھیٹیکل کمپنی ہے اس کے لیے ہمارے پاس کیا میئرمنٹ ہے، کیا ہمارے پاس کوئی ماڈل ہے جس کو ہم پروجیکٹ کر سکے کسی کمپنی پہ کہ آپ کے پاس کیش بیلنس اتنا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اف وی ڈونٹ مینج کیش، دا کیش بیلنس ول بی رینڈم اینڈ وینڈر اباؤٹ اپ اینڈ ڈاؤن. اس کا موومنٹ جو ہے وہ رینڈم ہو جائے گی کیش کو بیلنس اگر نہیں کریں گے. یہ رینڈم موومنٹ جو ہے یہ سبسیکوینٹلی ہمیں فلور اور کیپ کے جو منیمم اور میکسیمم جو اس کی بیلنس کی ویریشنس ہیں یہ اس کے بارے میں بتائے گی کہ لوئسٹ بیلنس کیا تھا، ہائیسٹ بیلنس کیا تھا. اسی لوور لمٹ اور اپر لمٹ کے درمیان جو ہے کیش موو کر رہا ہوگا ہمارا. اب اسی موومنٹ کو ایک ماڈل ہے ملر اور ماڈل، اس کے ذریعے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اپر لمٹ اور لوور لمٹ کیش بیلنس کی کیا ہے اور ہمارا ایک جو سیفٹی لیول ہے کیش کا، کیش بیلنس کا، وہ کیا ہونا چاہیے. ملر اور ماڈل جو ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ کے پاس جب کیش ایک خاص لیول پہ آ جاتا ہے، کیش بیلنس جو ہے وہ اپر لمٹ کو ٹچ کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایکسیسو کیش ہے، سرپلس کیش ہے، اینڈ دیٹ کیش شوڈ بی انویسٹڈ ان دا شارٹ ٹرم سیکورٹیز. شارٹ ٹرم کا آپ کو پتا ہے کہ ود اے میچورٹی آف لیس دین 3 months اور اس طرح کا. اور اگر ہمارے پاس کیش بالکل لوئسٹ ایج پہ پہنچ جاتا ہے دین دیر از اے نیڈ ٹو liquidate some short term investment in order to have optimal cash size. ایک گراف دیکھتے ہیں جو کہ ملر اور ماڈل کو پروجیکٹ کر رہا ہے. یہ آپ کے سامنے جو گراف ہے اس میں جو ڈاٹڈ لائن ہے دیٹ از پیرالل ٹو ایکس ایکسس. ایکس ایکسس پہ ٹائم فریم ہے اور وائی ایکسس پہ ہمارے پاس کیش کا ڈالر ویلیو ہے. تو لوور لمٹ جو ہے وہ ڈاٹڈ لائن ہے جو کہ سب سے نیچے ہے، اور جو آپ کو مڈل آف دا چارٹ نظر آ رہی ہے ریٹرن پوائنٹ ہے، اور اس کے اوپر جو ڈاٹڈ لائن ہے وہ اپر پوائنٹ ہے. اب یہ دس از جو زیگ زیگ لائن جو ایک فری کرو آپ کو نظر آ رہی ہے، دس از کیش موومنٹ. کیش بیلنس جب کبھی اوپر جا رہا ہے کبھی نیچے جا رہا ہے. ہائیسٹ پوائنٹ جو ہے کیش کا دیٹ از ڈینوٹڈ بائی اے. یہاں پہ آپ کے پاس اپر لمٹ میں یہ میکسیمم کیش بیلنس ہے، اینڈ وین دا کیش بیلنس ٹچز دیٹ پرٹیکولر لمٹ، اپر لمٹ، دین آپ نے کیا کرنا ہے، یو ہیو ٹو انویسٹ دا کیش ان سم شارٹ ٹرم انویسٹمنٹس تاکہ آپ کا بیلنس جو ہے وہ ریٹرن پوائنٹ تک آ جائے. اور اگر آپ کا کیش بیلنس جو ہے وہ نیچے ٹچ کرتا ہے جو لوور لمٹ ہے، تو اٹ مینس کہ ایٹ پوائنٹ بی یو نیڈ ٹو ڈسپوز آف سم انویسٹمنٹ ٹو برنگ یور بیلنس رائٹ ٹو دا ریٹرن پوائنٹ. اب ریٹرن پوائنٹ جو ہے یہ آپ کا آپٹیمل کیش بیلنس کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ آپ کے پاس اتنا کیش ہونا چاہیے. Obviously جب اے پہ جائیں گے آپ
اپنا کیش جو ہے آؤٹ فلو ہوگا, بیلنس ول کم ڈاؤن ٹو دا ریٹرن پوائنٹ. اینڈ ان دا ادر کیس پوائنٹ بی, اس میں when the cash balance touches down the lowest level, then you have to liquidate some investment in order to bring the cash balance to the return point. The return point جو ہے اس کا بھی ایک فارمولا ہے, اس کے بھی پیچھے ایک رول ہے کہ یہ ریٹرن پوائنٹ کہاں پہ ہونا چاہیے, because this return point is representing the optimal cash balance. اب یہ دیکھیں کہ یہ جو لوور لمٹ اور اپر لمٹ کے درمیان جو فاصلہ ہے, جو ڈسٹینس ہے, دیٹ از نون ایز اسپریڈ. یہ اسپریڈ جو ہے اس کا 1/3 جو ہے وہ ریٹرن پوائنٹ ہے, یعنی کہ ریٹرن پوائنٹ جو ہے دیٹ از لوور لمٹ پلس 1/3 آف دا اسپریڈ بٹوین اپر لمٹ اینڈ لوور لمٹ. اب یہ ایک ماڈل ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس جو اسپریڈ ہے, ویریشن ہے لوور لمٹ اور اپر لمٹ کی, وہ اس کا 1/3 جو ہے وہ ایک سیفٹی لیول ہے, ایک سیفٹی والو ہے کیش بیلنس کا. اب یہ جو ویریشن ہے اپر اور لوور لمٹس جو ہیں, یہ بیسیکلی ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہیں 3 ایشوز پہ, 3 فیکٹرز پہ. نمبر 1 از the prime factor is the variance in the cash flow. آپ کی cash flow کا جو variance ہے that will determine the distance between the upper limit and the lower limit, and in turn will determine the spread as well, یا return point بھی جو ہے. اس کے علاوہ transaction costs ہیں, اس کے علاوہ جو تیسرا فیکٹر ہے that is جو انٹرسٹ ریٹ چل رہے ہیں اس وقت, بیکاز انٹرسٹ ریٹ جو ہیں وہ آپ کی انویسٹمنٹ کے اوپر ہیں کہ جو آپ انویسٹ کریں گے سرپلس کیش, اس پہ کیا انویسٹمنٹ ہے, یا جو ٹرانزیکشن کاسٹ ہے کہ وین یو گو فار این انویسٹمنٹ دیر آر سم ٹرانزیکشن کاسٹ انوالوڈ ان دا انویسٹمنٹ پروسیس. تو ان تینوں فیکٹرز کا جو انٹریکشن ہے دیٹ ول ڈیٹرمن دا ڈسٹینس بٹوین دا اپر لمٹ اینڈ دا لوور لمٹ. اب یہ دیکھیں کہ اگر تو کیش فلو کی ویریئنس زیادہ ہے, کیش فلو کی ویریئنس میں بہت زیادہ ڈفرنس ہے اور ویریئنس کا جو میگنیچیوڈ ہے وہ بھی زیادہ ہے, تو ڈیفینیٹلی دا ڈسٹینس بٹوین اپر اینڈ لوور لمٹ ول بی وائڈ اپارٹ. اس میں زیادہ ڈفرنس ہوگا, زیادہ ڈسٹینس ہوگا ایز کمپیئر ٹو کہ جہاں ویریئنس کیش فلو کا کم ہو. اسی طرح اگر انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ زیادہ ہیں, انٹرسٹ ریٹس زیادہ ہیں, تو آپ کا جو اپر لمٹ اور لوور لمٹ کا جو ڈسٹینس ہے وہ کم ہوگا. ٹرانزیکشن کاسٹ اگر ہائی ہے تو پھر بھی ڈیفینیٹلی آپ کا جو ڈفرینس ہے وہ زیادہ ہوگا, لیکن پرائمریلی جو ڈسٹینس ہے وہ آپ کا ڈپینڈ کر رہا ہے کیش فلو کی ویریئنس پہ. اب اس کو ایک ایگزامپل کے تھرو ہم کلیئر کرتے ہیں کہ یہ ملر اور ماڈل جو ہے ہم کس طرح اپنے جو ان ریئل لائف سیناریوز ہیں ہم اس میں کس طرح اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن فرسٹ آف آل اس کا میکنزم ذرا تھوڑا سا دیکھ لیجئے. دیر آر 4 اسٹیپس انوالوڈ. کہ فرسٹ از کہ یو ڈیٹرمن دا سائز آف منیمم کیش بیلنس, یا جو لوور لمٹ ہے اس کو ڈیٹرمن کرنا ہے آپ کو. لوور لمٹ کین بی 0 ایز ویل. لوور لمٹ جو ہے وہ 0 بھی ہو سکتی ہے, بٹ اٹ ول ڈپینڈ ایکسکلوسively آن دا نیچر آف بزنس. بزنس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کے اوپر یہ ڈپینڈ کر رہی ہے کہ آپ نے لوور لمٹ کو ڈٹرمن کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے جو آپ کی کیش فلو ویریئنسز ہیں ان کو آبزرو کرنا ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم. 30 days, 60 days, 100 days کا جو ویریئنس کا آپ کے پاس جو ڈیٹا ہونا چاہیے کیش فلو ویریئنس کا, وہ ایک خاص پیریڈ کا ہونا چاہیے. اس کو آپ کے پاس کیلکولیشنس ہونی چاہیے ویریئنس کی. دین کمس یو مسٹ نوٹ دا انٹرسٹ ریٹس prevalent in the market and the transaction cost involved. یہ 3 steps جو ہیں کریں گے. چوتھے اسٹیپ میں you will calculate the return point and upper limit. آپ کے پاس 3 steps اگر ہیں, آپ کے پاس کیش
لوور لمٹ ہے, آپ نے ویریئنس کیلکولیٹ کر لیے, انٹرسٹ کاسٹ یا انٹرسٹ ریٹ اور ٹرانزیکشن کاسٹ آپ کے پاس ہیں, دین یو نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ دا اپر لمٹ اینڈ دا ریٹرن پوائنٹ بیسڈ آن دا فرسٹ 3 اسٹیپس. آئیے ایک ایگزامپل اس کی دیکھتے ہیں. آپ کے سامنے ایک کوشچن ہے, ہائپوتھیٹیکل کوشچن ہے, minimum cash balance is 100,000, then daily cash flow variance is 2 million. یہ ایک خاص پیریڈ کا جو ویریئنس ہے ڈیلی بیسس پہ جو کیلکولیٹ آپ نے کیا ہوا ہے اس کو آپ نے کیا کہ دیٹ از اراؤنڈ 2 million. Transaction cost of selling and buying security is 500 per transaction. Rupees 500. You have to spend 500 in, say, in terms of brokerage or commission to the ایجنٹ. جو بھی آپ کے ایجنٹ ہوتے ہیں ان کی کاسٹ ہے, اگر آپ ایک ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو اس کی 500 کاسٹ جو ہے آئے گی. دین کم نیکسٹ, دا انٹرسٹ ریٹ از 9% per annum and we are required to work out the upper limit and return point using Miller or model. تو اس کو کیلکولیٹ کر کے دیکھتے ہیں ہم, اور اس میں ایک فارمولا ہے جس کو you need to understand and you need to know کہ how upper limit and return point are calculated using that particular formula. تو یہ solution آپ کے سامنے ہے. First of all, we need to work out the spread. As I told you earlier, the spread is a difference between lower limit and the upper limit. So lower limit we have already given the question, that is 100,000. So now let's calculate the spread. Spread کے لیے formula آپ دیکھ لیں, آپ کی screen پہ ہے کہ 3 into 3/4 multiplied by total cost into variance divided by interest. اس کی پاور جو ہے that is 1/3, یا یہ جو کیوب روٹ ہے ہم اس اکویشن کا جو ہے وہ لینے سے ہمیں یہ اسپریڈ جو ہے ورک آؤٹ کرے گی. ٹی سی اسٹینڈس فار ٹرانزیکشن کاسٹ, اور وی جو ہے وہ کیش فلو کا ویریئنس ہے, آئی از دا انٹرسٹ ریٹ. ناؤ وی کین پٹ دا ویلیوز given in the question in this formula. So ٹرانزیکشن کاسٹ جو ہے وہ دیٹ از 500, ویریئنس جو ہے وہ 2 million کا ہے. انٹرسٹ جو ہے وہ یہ جو فارمولا آپ اکویشن میں دیکھ رہے ہیں 0.09 ڈیوائڈیڈ بائی 365, effectively this is per day interest rate. اس کو اگر ہم سمپلیفائی کریں گے, the spread is 42,855. یہ اسپریڈ ہے ہمارے پاس. اب اس اسپریڈ کو لے کے ہم آگے چلیں گے اور اپر لمٹ اور ریٹرن پوائنٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں. دیکھیں اپر لمٹ جو ہے اس کا فارمولا کیا ہے کہ منیمم کیش بیلنس پلس اسپریڈ. آپ کے پاس اپر لمٹ میں اسپریڈ کیا آ رہا ہے, منیمم کیش بیلنس 100,000 پلس اسپریڈ 42,855. سو دا اپر لمٹ از 142,855 اور 143,000 راؤنڈ آف اس کو کر لیں, یہ اپر لمٹ ہے. ناؤ دا ریٹرن پوائنٹ از کہ منیمم کیش بیلنس پلس 1/3 آف اسپریڈ. اسپریڈ از 43,000 اپروکسیمیٹلی, اور اس کا 1/3 کریں گے وچ کمس ٹو 14,000 اپروکسیمیٹلی. تو 14,000 پلس 100,000 ہمارے پاس جو ریٹرن پوائنٹ ہے دیٹ از 114,000. تو اس طرح ہم نے ورک آؤٹ کیا اپر لمٹ اور ریٹرن پوائنٹ کو. اب ڈسیشن کیا ہوتا ہے, اس کو ہم کس طرح انٹرپریٹ کریں گے اپر لمٹ اور ریٹرن پوائنٹ کو. دیکھیں اف دا کیش بیلنس از, جو کیش بیلنس آپ کا میکسیمم ہے, اف اٹ از 142,000 دین وی ول انویسٹ دا ایکسیس کیش. ایکسیس کس سے, جو کہ آپ کے ریٹرن پوائنٹ سے زیادہ ہے. ریٹرن پوائنٹ آپ کے کیا ہے 114,000, اس کو مائنس کریں گے 142,000. سو 28,000 جو ایکسیس ہے اس کو ہم انویسٹ کر دیں گے. یہ میکسیمم پوائنٹ ہے, یہاں تک جب کیش بیلنس آئے گا تو اس سے زیادہ اس کو اوپر نہیں جانے دیا جائے گا, بلکہ وی ول سلیش ڈاؤن دا کیش بیلنس اینڈ ریٹرن اٹ ٹو دا ریٹرن پوائنٹ بائی انویسٹنگ دا ایکسیس کیش آف 28,000 شارٹ ٹرم انویسٹمنٹس. اینڈ ونس the cash balance move down to 100,000, اس سے نیچے نہیں جانے دیا جائے گا کیش کو. we need to liquidate investments of 14,000 rupees to bring back the balance to 114,000.
تو یہ ڈسیشن رول ہے ملر اور ماڈل کا, اینڈ اٹ پرووائڈس ریلیٹو گائیڈنس کہ آپ جب بھی ڈفرینٹ کیش بیلنس کی ریکوائرمنٹس کو ورک آؤٹ کر رہے ہیں, دین ڈو اپلائی ملر اور ماڈل, کہ آپ کس طرح جو ہے وہ ایک ریٹرن پوائنٹ ڈٹرمن کریں گے اور کس طرح آپ جو ہے وہ اپر لمٹ اور لوور لمٹس کو ڈٹرمن کریں گے, ان کا تعین کریں گے. تو یہ کیش بیلنس میں ایک بہت بڑا جو ایک ایشو تھا کہ آپٹیمل سائز کیا ہونا چاہیے. ملر اور ماڈل جو ہے اس چیز کو کافی حد تک جو ہے وہ ایک سولوشن پرووائڈ کرتا ہے, اینڈ گائیڈنس جو ہے ایک خاص ڈائریکشن میں آپ کو دیتا ہے. تو یہ کیش مینجمنٹ کا جو ہمارا ایشو ٹاپک تھا وہ یہاں پہ کنکلوڈ ہوتا ہے. اب جو اگلا ہمارے پاس کرنٹ ایسٹ میں جو ایشو آتا ہے وہ انوینٹری مینجمنٹ کا. جب ہم انوینٹری کی بات کرتے ہیں, نارملی دیر آر 3 types آف انوینٹریز. فرسٹ از دا را مٹیریل انوینٹریز, دین وی ہیو ورک ان پروسیس انوینٹریز, اینڈ دین فنش گڈ انوینٹریز. جب ہم انوینٹری مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو نارملی اس میں ہم را مٹیریل انوینٹریز کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ را مٹیریل انوینٹریز جو ہیں وہ چونکہ وہاں سے آپ کا جو پروڈکشن سائیکل ہے وہ شروع ہو رہا ہوتا ہے کہ یو ایکوائر را مٹیریلز, یو پروسیس them, you produce finished goods, and these finished goods are sold to the debtors. Then جو ڈیٹر پے کرتے ہیں that cash is utilized to pay off the vendors from where we acquired raw materials, اور different اور application ہوتی ہیں کیش کی. تو اس سے یہ جو انوینٹری ہے یہ سپورٹ کر رہی ہوتی ہے آپ کی پروڈکشن اور سیلز لیول کو. جو ٹارگیٹڈ سیلز لیول ہوتے ہیں یہ انوینٹری جو ہے را مٹیریل کی یہ ان کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. اب یہاں پہ ایک چیز, ایک نیا ٹاپک شروع ہوتا ہے انوینٹری کاسٹ کا. وین یو ہیو انوینٹری then you must have a separate place for procuring inventory. You must have some people there for the monitoring and control of inventory, for daily جو issuance ہے, daily جو receipts of material ہے, اس کے لیے آپ کے پاس جو مین پاور ہوتی ہے. then you have say آپ کے کچھ اور expenses ہو رہے ہیں in terms of light, in terms of air conditioning, جو in terms of insurance, different costs جو ہیں وہ involve ہو رہی ہوتی ہیں. and there are some costs کے جو increase ہو جاتی ہے وہ ڈائریکٹ یعنی کہ انوینٹری لیول کے ساتھ موو کر رہی ہوتی ہیں کہ انوینٹری لیول زیادہ ہو گیا تو انوینٹری کاسٹ بھی زیادہ ہوں گی. اور the other thing is that کہ there is significant investment and funds are involved in inventory. تو اس کے لیے ایک تو ذہن میں ہونا چاہیے کہ there are different costs associated with the inventory, and then ایک اور ایشو جو ہے وہ سائز آف دا آرڈر پہ ڈپینڈ کرتا ہے. دیکھیں ایک انوینٹری کا آئٹم ہے, ایک را مٹیریل ہے آپ کے پاس. You know the annual consumption or the periodic consumption of that particular material based on the sales forecast or the production program کہ آپ کو اس پیریڈ میں اتنی ریکوائرمنٹ ہوگی اس مٹیریل کی. اب آپ ایک چیز اس میں اور انوالو ہوتی ہے, جب آپ آرڈر پلیس کرتے ہیں ایک مٹیریل کا تو ڈیفینیٹلی اس آرڈر کو ایگزیکیوٹ کرنے میں, آرڈر کو پلیس کرنے میں بھی کاسٹ انوالو ہوتی ہے. آپ کے کچھ فارمز ہیں وہ انوالو ہوں گے, کوئی اسٹیشنری کاسٹ ہے, کوئی ہیومن ریسورس کی کاسٹ ہے, ایک پرٹیکولر آدمی ہوگا وہ آرڈر پلیس کرے گا, کچھ کمیونیکیشن کا ایکسپینس ہوگا, کچھ آپ نے فیکس کرنی ہیں چیزیں. ڈیفینیٹلی دیر از اے کاسٹ انوالونگ ان پلیسنگ دا آرڈر. اب یہ ہے کہ یہاں پہ ایشو ہے کہ ہاؤ مچ کوانٹٹی شوڈ بی آرڈرڈ ایٹ اے پرٹیکولر ٹائم.
ایک وقت میں آپ کتنا آرڈر کریں گے ایک مٹیریل کے لیے, اس کا ایک آرڈر سائز کی بات کر رہے. رادر more precisely we are talking about the economic order size. So this concept is known as economic order quantity. There should be an economic order quantity, the quantity that minimizes the costs. آپ کی جو کاسٹ انوالو ہوتی ہیں انوینٹری میں, ان کو یہ منیمائز کرے تو یہ اکنامک ہوگا, ادروائز دس ول ناٹ بی اکنامک. Another issue that is connected to this economic order size or economic order quantity is that there are some situations when vendors allows you discount on the purchase of some particular quantity level. آپ کو بلک میں جب پرائس بریکس ملتے ہیں, جب ڈسکاؤنٹس ملتے ہیں, تو آپ کی کاسٹ ویسے ہی کم ہو جاتی ہے. جو ایکوزیشن کاسٹ ہوتی ہے, جو پرچیز کاسٹ ہوتی ہے, وہ کم ہو جاتی ہے. دین ان دیٹ پرٹیکولر سیناریو وی ڈو ناٹ کیئر اباؤٹ say economic order quantity. ہم پرائس بریکس کی طرف جاتے ہیں if these are substantial, اگر ان کی کاسٹ جو ہے وہ اوور وے کر رہی ہے, جو کہ ہمیں ادھر اکنامک سائز پہ جو کاسٹ کی سیونگ ہو رہی تھی اس سے. تو جب ڈسکاؤنٹس کی بات ہم کریں گے, جب پرائس بریکس کی بات کریں گے, تو ڈیفینیٹلی وی ہیو ٹو کمپیئر کہ وچ آپشن از فائنینشلی وائبل. کیا ہمیں اکنامک آرڈر سائز اگر آرڈر کریں گے تب ہمیں زیادہ بینیفٹ ملے گا فائنینشلی, یا اگر ہم پرائس بریکس کی طرف جائیں گے اور پرائس بریکس پہ ہمیں جو ڈسکاؤنٹ ملے گا, جو پرچیز کاسٹ جو ہم سیو کریں گے وہ زیادہ ہے. تو اس کے لیے ہمیں obviously کچھ کمپیرزنس کرنا پڑتے ہیں, کچھ کیلکولیشنس کرنا پڑیں گی. اس کو بھی دیکھتے ہیں, لیکن سب سے پہلے ہم انوینٹری کی کاسٹ کو دیکھتے ہیں. اس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 3 طرح کی کاسٹ ہمیں انوینٹری کے ساتھ ایسوسیٹڈ نظر آتی ہیں. فرسٹ آف دیم از ہولڈنگ کاسٹ. ہولڈنگ کاسٹ جو ہے دا کاسٹ آف مینیجنگ انوینٹری, جو کہ انوینٹری لیول آپ کے پاس ہے اس کو ہولڈ کرنے کی جو کاسٹ ہے, اس میں ایک تو انویسٹمنٹ آ جاتی ہے اسٹاکس میں جو آپ نے کرنٹ ایسٹس میں کی ہوئی ہے, ویئر ہاؤسنگ کاسٹ ہے آپ کے پاس ہینڈلنگ کاسٹ ہے, انشورنس کاسٹ ہے, پیلفریج کاسٹ ہوتی ہے, پیلفریج کی بھی ایک کاسٹ ہے. دین وی ہیو آرڈرنگ کاسٹ. آرڈرنگ کاسٹ جو ہے, جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وین یو پلیس این آرڈر دیر از اے کاسٹ ایسوسیٹڈ ود پلیسنگ دیٹ آرڈر. یو ہیو ٹو کنسیڈر دیٹ while we are managing inventory. Then we have shortage cost. It's a very difficult to determine, but it is very important concept in inventory management. اگر آپ کا inventory level is insufficient to or inadequate to support the production and sales requirement, then what will happen? You run out of inventory, the production will stop, there will be no sales, and obviously resultantly there will be a loss of cash flow. آپ کے پاس انوینٹری را مٹیریلس ہی نہیں تھے, پروڈکشن فنش گڈس نہیں بنی, سیلس نہیں ہوئی, اماؤنٹ نہیں آئے گی. سو effectively you are losing the contribution from the sales. Then in that particular scenario, you have to rush for the acquisition of material, and that acquisition is in emergency. Emergency stock جو ہے acquisition اس کی cost زیادہ ہوگی, right? So there is a loss of profit as well جب آپ acquire کریں گے emergency. The last thing and the most important is the change of customer loyalty. دیکھیں, customer will not wait for the goods to arrive again after say a couple of days. Customer کی تو اسی وقت ضرورت ہے, and the customer has to satisfy his
or her need at that particular time. So the customer will switch to the other available substitutes. اگر اس کو اے فرم کی اگر کوئی چیز اس کو پروڈکٹ نہیں ملتی تو وہ بی فرم پہ لے لے گا, اور اس کا کانفیڈینس جو ہے وہ شیٹر ہو جائے گا کہ دس اے کمپنی از ناٹ, آئی مین پرووائڈ نہیں کر رہی سروسز, اس کی پروڈکٹ ہی نہیں مل رہی. ٹھیک ہے, تو یہ جو کسٹمر لائلٹی ہے یہ جو چینج ہو جاتی ہے, اس پہ آپ جو ہے اس کا آپ کو انڈیفینٹ جو کیش فلو ہوتی ہے آپ کی, اس کا لاس تو ڈیفینیٹلی آئے گا. تو یہ these all three factors are known as shortage cost. تو یہ انوینٹری کی کاسٹ ہے. اس میں ہولڈنگ کاسٹ جو ہے, آئیے ہولڈنگ کاسٹ کو ان ڈیٹیل دیکھیں کہ ہولڈنگ کاسٹ میں کون کون سے جو انگریڈینٹس ہیں, کون کون سی کاسٹ کو شامل ہے. ایک سلائیڈ ہے. In business management, holding cost is the money spent to keep and maintain a stock of goods in storage. The most obvious holding costs include rent for the required space, equipment, material, and labor to operate the space, insurance, security, interest on money invested in the inventory and space, and other direct expenses. Some store goods may become obsolete before they are sold, reduce their contribution to the revenue while having no effect on their holding cost. یہاں پہ while no effect on their holding cost is that کہ although the materials have lost their value but yet the company is incurring the holding cost. وہ ان کی ویلیو زیرو بھی ہو گئی ہے لیکن کمپنی جو ہے وہ ہولڈنگ کاسٹ انکر کر رہی ہے. Moving ahead, some goods are damaged by handling, weather or other mechanism. Some goods are lost through mechanism, poor record keeping or theft. I mean, this all is known as shrinkage. یعنی کہ جو obsolescence ہوتی ہے, جو theft بھی ہو گئی ہے, جو spoilage کی وجہ سے material ضائع ہو جاتا ہے, that is known as shrinkage. And at the end, the holding cost also include the opportunity cost of reduced responsiveness to customers, changing requirements, slowed introduction of improved item, and the inventory's value and direct expenses, since that money could be used for other purposes. دیکھیں, opportunity cost in the sense کہ آپ نے you invested funds in the inventory. You could have invested elsewhere where your investment could have earned some return. You have surrendered that return and you invested in the inventories. There is no return in investing funds in the inventory. So there is an opportunity cost involved. تو یہ ہولڈنگ کاسٹ جو ہے اس کا جو اسپیکٹرم ہے, اس کا جو رینج ہے, that is quite large. اب اس میں اکنامک آرڈر کوانٹٹی کی طرف واپس آتے ہیں کہ وی ہیو ٹو مینج a particular size of every material. I mean, there can be hundreds and thousands of material جو ایک انوینٹری میں ہوتے ہیں, را مٹیریلس میں ہوتے ہیں. تو اس کو ہر جو انوینٹری کا آپ کے پاس آئٹم ہے اس کو آپ نے مینج کرنا ہوتا ہے, اس کا اکنامک آرڈر یا لاٹ سائز کو ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے آپ نے. I mean, you can well imagine کہ ایک گاڑی میں کتنے پارٹس ہو سکتے ہیں. Thousands of materials are involved in manufacturing of a car. اور اگر آپ اس کو زیادہ میگنیفائی کرنا چاہیں تو جسٹ امیجن کہ ایک ایئر کرافٹ میں کتنے آپ کو پارٹس جو ہیں, کتنے انوینٹری آئٹمس جو ہیں, انوینٹری کے مٹیریل, ڈفرینٹ مٹیریلس جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہوں گے. Thousands of materials are involved. So for every item, you have to build an economic order quantity. We are talking about the scenario where no discounts and price breaks are offered. اب اس میں دیکھیں کہ آپٹیمم سائز کیا ہونا چاہیے. اس کے لیے ہمارے پاس ایک فارمولا ہے, آئیے اس کو دیکھتے ہیں. آپ کے سامنے یہ ہے کہ EOQ is equal to 2 multiplied by C naught into D divided by CH square root.
یہاں پہ ڈی از دا اسٹاک کنزمپشن یا اسٹاک کی جو ڈیمانڈ ہے وہ دیٹ از ڈینوٹیڈ بائی ڈی. پی از دا پرچیز پرائز. سی ناٹ از دا کاسٹ آف پلیسنگ ون آرڈر. دس از دا آرڈر کاسٹ. دین سی ایچ از دا ہولڈنگ کاسٹ پر یونٹ آف اسٹاک ان ون پیریڈ. ہولڈنگ کاسٹ پر یونٹ آف اسٹاک. پر یونٹ آف اسٹاک مینس پر کے جی ہے تو یہ پر کے جی ہولڈنگ کاسٹ ہوگی. اگر پر لیٹر ہے تو یہ پر لیٹر آئے گی. دین وی ہیو کیو وچ از دا آرڈر کوانٹٹی, کہ ہم اس کو کتنا آرڈر کریں گے. اب ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں. وی ٹرائی ٹو اپلائی دیٹ فارمولا. ڈیمانڈ آف a raw material is 80,000 kgs per year. The ordering cost is rupees 90 per order. Holding cost per kg is estimated at rupees 4. This is 4 per kg per period. Calculate the following. The order size to minimize the stock cost means economic order quantity, the number of orders per period or per year, and the length of stock cycle. This is all we have to calculate. Now let's see. First of all, we have to work out the order size or economic order quantity. So we have the formula 2 into C naught into D divided by CH whole square root. Now putting values, we have 90 rupees per order, which is 2 into 90 into 80,000, which is the annual demand or annual quantity consumption, divided by 4, which is the holding cost per unit. So that comes to 1897 kgs. یہ آرڈر سائز جو ہے that will ensure کہ جو انوینٹری کاسٹ ہیں associated with that particular material وہ lowest لیول پہ ہوں گی اگر ہم 1900 kgs پر آرڈر اگر آرڈر کریں گے. If we say order 1500 kgs per order, then there will be increased cost. اگر ہم اس کو زیادہ کر لیں گے تو ہمیں کوئی جو سیونگ ہے وہ زیادہ نہیں ہوگی. اگر 1900 کی بجائے ہم اگر 3000 آرڈر کریں گے تو فائنینشلی بیٹر آف نہیں ہوں گے. ہمیں انویسٹمنٹ زیادہ ہو جائے گی انوینٹریز میں, لیکن اس کا کوئی ریٹرن آبویسلی نہیں آئے گا, تو ڈیفینیٹلی وہ فائنینشلی وائبل یا فیزیبل نہیں ہوگی. ناؤ موونگ ڈاؤن ٹو دا سیکنڈ ریکوائرمنٹ, آرڈر پر ایئر, pretty straightforward calculation. The annual demand is 80,000 divided by the economic order size or economic lot size, which is 1900. So in one period of a year, we have to place 42 orders roughly to procure 80,000 kgs. اب یہ 42 orders جو ہیں یہ ہمیں annually place کرنے ہیں for this particular material. The last thing is to work out the stock cycle, کہ ہم کتنے دن کے بعد جو ہے یہ اسٹاکس کو ریپلینش کریں گے یا آرڈر پلیس کریں گے. سو دیر آر 365 days and we divide them with the orders, 42 orders. So the stock cycle is 9 days. اس کو راؤنڈ آف کر لیا گیا ہے. This is 8.9 something ہے تو اس کو ہم نے 9 کر لیا ہے. So after 9 days آپ کو جو ہے وہ آرڈر اس کا اسٹاک سائیکل کا جو ہے آرڈر پلیس کرنا پڑے گا. یہ اسٹاک سائیکل ہے کہ ایوری 9 days یو ہیو ٹو پلیس این آرڈر فار دس پرٹیکولر مٹیریل. اب یہ تو آپ کا ایک اکنامک آرڈر سائز تھا, اور اس کے اوپر آپ کا جو ڈفرینٹ کیلکولیشن آپ فارم کر سکتے ہیں کہ اسٹاک سائیکل اور نمبر آف آرڈرز پر ایئر جو ہے اس کو ورک آؤٹ کر سکتے ہیں. Now there is another concept in the inventory management, that is reorder level. Reorder level جو ہے وہ ایک خاص پوائنٹ ہوتا ہے انوینٹری میں when you have to place the repeat order for that particular material. دیکھیں آپ کے پاس ایک مٹیریل ہے, آپ کو اس کا لیڈ ٹائم کا پتہ ہے, ایک لیڈ ٹائم ہے, the time that it takes between placing an order and receiving the materials. آپ ایک آرڈر جو ہے وہ say فرسٹ آف منتھ کو آپ پلیس کرتے ہیں اینڈ یو گیٹ دا مٹیریلز آن 12th آف دا سیم منتھ. سو آپ کا جو لیڈ ٹائم ہے دیٹ از 11 days. ایزیومنگ کہ آپ کو 12th کی مارننگ میں اسٹاکس مل جاتے ہیں, دین دا لیڈ ٹائم از 11 days.
So you must have, adequate stock to fulfill the needs of these 11 days, جو کہ لیڈ ٹائم ہے اس کی ضروریات کو. اس میں بھی پروڈکشن ہوتی رہے گی. یو نیڈ انوینٹری, یو نیڈ مٹیریلس ٹو مینوفیکچر فنش گڈس. تو آپ کے پاس اتنا اسٹاک ہونا چاہیے, سیفٹی اسٹاک, کہ آپ ان 11 ڈیز میں, اس لیڈ ٹائم میں جو ہے وہ آپ کی پروڈکشن جو ہے وہ رکے نہیں. اٹ کیپس آن موونگ ایز پلانڈ. جو بھی آپ کا سیلس اینڈ پروڈکشن لیول ہے اس کے مطابق آپ کے پاس وہ اماؤنٹ ہونی چاہیے. اب یہ ری آرڈر لیول جو ہے, اس میں دیکھیں ایک چیز اور آئے گی کہ آپ کے پاس جو مٹیریل ہے وہ آپ نے مینٹین کیا ہوا ہے فار ٹارگیٹڈ پروڈکشن اینڈ سیلس پرپزز. اس میں ایک پوائنٹ سیفٹی کا بھی آ جاتا ہے, سیفٹی اسٹاک. فار ایگزامپل کہ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے آپ کا لیڈ ٹائم انکریز کر جاتا ہے, یا آپ کے پاس جو مٹیریلز پڑے ہوئے ہیں 11 ڈیز کی ریکوائرمنٹ میں, اس میں سے کچھ اسپائلج ہو جاتی ہے, پلفریج ہو جاتی ہے, شرنکیج ہو جاتی ہے. تو آپ کے پاس جو لیڈ ٹائم کی ریکوائرمنٹ ہے اس سے زیادہ تھوڑا سا اسٹاک ہونا چاہیے, اینڈ دیٹ از نون ایز سیفٹی اسٹاک. اب وہ سیفٹی اسٹاک جو ہے وہ بھی ہونا چاہیے آپ کے پاس, اور آپ کے پاس لیڈ ٹائم کا بھی بفر اسٹاک ہونا چاہیے. تو ری آرڈر لیول جو ہے یہ, اس میں یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ آپ ذہن میں رکھتے ہیں, اپنی کیلکولیشنس میں رکھتے ہیں. سیفٹی اسٹاک جو ہے وہ یہ ہے کہ انوینٹری اسٹاک ہیلڈ ان ریزرو ایز اے کوشن اگینسٹ انسرٹینٹی ان یوزیج اینڈ اور لیڈ ٹائم. کوشن اگینسٹ ٹو تھنگس, کہ لیڈ ٹائم میں اگر کوئی پرابلم آ جائے, آپ کا لیڈ ٹائم 11 ڈیز سے 13 ڈیز ہو گیا, فار ایگزامپل دیر واز اسٹرائک, اس کی وجہ سے آپ کا مال جو ہے وہ گڈس جو ہیں وہ فیکٹری پریمیسز پہ نہیں پہنچے, یا آپ کی جو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اسپوائلج یا ادر کوئی بھی انکنٹرولبل انوائرمنٹ ہو جاتا ہے, تو سیفٹی اسٹاک اس کے لیے ایک ضروری ہوتا ہے کہ آپ رکھیں. یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ بھی انوینٹری کی مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ ایسوسیٹڈ اینڈ دیز آر ویری امپورٹنٹ ایشوز کنیکٹڈ ود دا انوینٹری. تو یہ چیزیں جو ہیں اس کو ایک مرتبہ میں آپ کو ریکیپ کرتا ہوں کہ جو کاسٹس ہوتی ہیں انوینٹری کی, اس میں ہولڈنگ کاسٹ ہے, آرڈرنگ کاسٹ ہے, اور شارٹیج کاسٹ ہے. اب ان کو ہم جب کنسیڈر کرتے ہیں اور جب ہمارے پاس اپنے جو پلانڈ بجٹس ہوتے ہیں ان سے ہمیں اپنا ڈیمانڈ وغیرہ جو کنزمپشن جو ہے مل جاتا ہے, تو ہم وی کین ایزیلی ورک آؤٹ اکنامک آرڈر کوانٹٹی اینڈ ری آرڈر لیولس. Now moving slightly ahead to price breaks and discounts, کہ when vendors offer some discount for a particular quantity, تو پھر ہمارے پاس اکنامک آرڈر کوانٹٹی کو ہم کیا کنسیڈر کرتے ہیں یا نہیں کرتے. جو بھی بزنس ہوتا ہے وہ ٹرائی کرتا ہے کہ اٹ ہیز مور سیلس, مور ٹرن اوور, مور ٹرائز ٹو انکریز اٹس سائز آن ڈیلی بیسس. ایکسپینڈ کرنا ہوتا ہے, ہر بزنس چاہتا ہے کہ وہ ایکسپینڈ کرے, اور ایکسپینشن کا جو ہم ایک فوری طور پہ جو کانسیپٹ آتا ہے ٹاپ آف دا ہیڈ, دیٹ از کہ آپ کی ٹرن اوور زیادہ ہو. تو اس میں ٹرن اوور کو یہاں پہ اگر ہم کنسیڈر کریں کہ وین یو آر ایکوائرنگ اور پرچیزنگ را مٹیریلس فرام وینڈر, تو وینڈر کی وہ ٹرن اوور ہے, آپ کی پرچیزز ہیں, وینڈر کی وہ ٹرن اوور ہے, اور وینڈر چاہتا ہے کہ اس کی ٹرن اوور انکریز ہو. اینڈ ان آرڈر ٹو انکریز دا ٹرن اوور, وینڈر slightly slashes down his sales price. آپ کی پرچیز پرائس میں وہ ڈسکاؤنٹ کر دیتا ہے کہ آن دا پرچیز آف پرٹیکولر کوانٹٹی. ایک کوانٹٹی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جس طرح ہم نے فار ایگزامپل
اکنامک آرڈر کوانٹٹی 1900 kgs کی لاٹ جو ہے وہ ورک آؤٹ کی, بٹ دا وینڈر سیز کہ اف یو پرچیز say 3000 kgs instead of 1900 kgs, I will slash down 3% from the sales price. So in other words, that vendor is offering you a 3% discount straight away. اب یہاں پہ دیکھیں کہ آپ کو 3% جو ہے وہ اسٹریٹ اوے ریڈکشن مل رہی ہے آن دا پرچیز ویلو. ناؤ ان دیٹ پرٹیکولر سیناریو یو ہیو ٹو ورک آؤٹ دا نیٹ سیونگ. اگر آپ 1900 kgs آرڈر کریں گے, واٹ وڈ بی دا کاسٹ اینولی, جو انوینٹری کے ساتھ ایسوسیٹڈ کاسٹ ہیں, اینڈ اف یو گو فار دا 3000 لاٹ دین واٹ وڈ بی دا نیٹ سیونگس. تو جب آپ کو ڈسکاؤنٹس مل رہے ہوں تو پھر آپ کو اکنامک آرڈر کوانٹٹی کو اگنور کرنا ہوتا ہے if the cost of if the net saving is more than the economic order quantity. یہاں پہ بھی ایک ایگزامپل کو دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح میئر کرتے ہیں کاسٹ کو, کس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ فائنینشلی فیزیبل ہے یا نہیں ہے. ایک کوشچن ہے آپ کی اسکرین پہ ہے, اس کو دیکھیں کہ ڈیمانڈ آف را مٹیریل از 80,000 per kg. The ordering cost is 90 rupees per order. Material is priced at 100 rupees per kg. Holding cost per kg is estimated at 2% of purchase price. Holding cost کو آپ پر یونٹ پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں, جس طرح کہ پچھلی ایگزامپل میں ریزمبل کر رہی تھی اسی کوشچن کے ساتھ کہ ہمارے پاس پر یونٹ تھی ہولڈنگ کاسٹ. ناؤ وی ہیو اے سرٹن پرسنٹیج آف دا پرچیز پرائز. The vendor offers 5% discount if the minimum order size is 5,000 kgs. What do you suggest to the firm? Now, this is a question you have to work out in dollar value. What is the net benefit? آپ کا نیٹ بینیفٹ کیا ہے؟ 1900 kgs کی اگر آپ آرڈر سائز, لاٹ سائز جو ہے وہ آرڈر کریں گے تو آپ کو کیا کاسٹ جو ہے انکر کریں گے, اور اگر آپ 5000 پہ جائیں گے تو کیا ہوگا. لیٹس سی, فرسٹ آف آل ہمیں اس کا اکنامک آرڈر کوانٹٹی یا لاٹ سائز جو ہے وہ ڈٹرمن کرنا ہے. سے نو ڈسکاؤنٹ کے سیناریو میں فرسٹ آف آل نو ڈسکاؤنٹ از assumed. Then you can see purchase cost is 80,000 into 100 per kg. So 8 million is the purchase cost. Holding cost would be 80,000 into 2% of the purchase price. 2% of 100 is rupees 2 multiplied by 80,000. So the holding cost is 160,000. And ordering cost. If we have 42 orders per year, so one order will cost 90. The total ordering cost will be 3,789. Total cost comes to 8.163 million. یہ آپ کے پاس ٹوٹل کاسٹ ہے. اس ٹوٹل کاسٹ کو if we divide by the total material consumption which is 80,000, so our per kg cost would be 102.05 per kg. یہ آپ کا 102.05 per kg material cost ہے when no discounts are offered or no discount is availed. Now moving to the scenario when discounts are being offered and we accept the discount, تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا. یہاں پہ دیکھیں کہ ٹوٹل آرڈرز کتنے آئیں گے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ٹوٹل آرڈرز جو ہیں وہ 80,000 ڈیوائڈیڈ بائی دا کوانٹٹی ایز ڈیزائرڈ بائی دا وینڈر which is 5,000. So 16 orders per period or there will be 16 orders in a year. Purchase cost جو ہے now that will 5% less than the original cost. So 80,000 into 95 that comes to 7.6 million. Holding cost وہی 2% of the purchase price. So now it will slightly move down. پہلے یہ 100 کا 2% تھی, اب 95 کا 2% ہوگی. That comes to 1.80 per kg multiplied by 18. So 152,000 which is the holding cost, and ordering cost
we have now 16 orders compared to 42 orders in the no discount scenario. So the total ordering cost 1,440. So the total cost comes to 7.753 million. And if we work out the per unit cost, we have to divide this 7.753 million by 80,000. So we have 96.42 per kg. So you can see کہ our purchase cost, ہماری جو material cost تھی, that is down from 102.05 per kg to 96.42 per kg. So this is clearly, this option is financially feasible. And if we wish to work out the annual saving, let's see کہ ہمارے پاس جو option B میں جو difference ہے before discount and after discount, جو price of material, that is 5.63 per kg. So if we multiply this 5.63 kg into the annual requirements of 80,000, so we reach as 450,400 rupees. So this 450,000 is the annual saving, and no doubt it's a handsome saving. آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں 7.6 ملین کی, اگر آپ یہ دیکھیں تو دیٹ از مور دین 5% سیونگ, اس میں زیادہ آ رہی ہے آپ کے پاس سیونگ جو ہے. سو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس طرح ورک آؤٹ کیا کہ ہم سیو کس طرح کرتے ہیں, کس طرح ہم کمپیئر کرتے ہیں سیونگس کو. تو انوینٹری میں آپ کو اکنامک آرڈر سائز تو ہے, ڈیفینیٹلی دیٹ از دیئر, بٹ اف ڈسکاؤنٹس آر آفرڈ, دیر آر پرائس بریکس, وی ہیو ٹو کنسیڈر, وی ہیو ٹو کیلکولیٹ دا فائنینشیل بینیفٹ دیٹ وی ڈیرائیو فرام not following the economic order quantity and ordering the size that is say beneficial to the vendor. اب یہاں پہ وینڈر کو 5000 kgs کا بینیفٹ تھا, اس لیے اگر ہم نے اس پہ کیلکولیٹ کیا تو ڈیفینیٹلی ہمارے پاس جو ہے وہ سیونگس آ جاتی ہیں. ایک اور شارٹیج کاسٹ, اس طرح ہم کہہ رہے تھے کہ اسٹاک آؤٹس ایک ٹرمینالوجی ہے, اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ the situation when a firm runs out of stock which result in shutdown or slowdown of production and sales. انوینٹریز میں ہمیں, جب ہم انوینٹری مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو اسٹاک آؤٹس کو بھی ہمیں کنسیڈر کرنا پڑتا ہے. اس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ شارٹیج کاسٹ جو تھی یہ وہی کانسیپٹ اسٹاک آؤٹس کا ہے کہ وین دا کمپنی رنز آؤٹ آف مٹیریلس, ختم ہو جاتے ہیں مٹیریلس, آپ کی پلاننگ نہیں ہے, مٹیریل ختم ہو گئے ہیں, آپ کی پروڈکشن ڈپارٹمنٹ ہی بند ہو جائے گا, کاسٹ انکر ہو رہی ہے, پروڈکشن کوئی نہیں ہے, سیلز کوئی نہیں ہے. سو اسٹاک آؤٹس کی بھی ایک کاسٹ ہوتی ہے, اس کو بھی ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے, اس کو بھی آپ کو کنسیڈر کرنا ہوتا ہے اپنی کیلکولیشنس میں. اس میں اسٹاک آؤٹ میں جس طرح کی بات پہلے میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ہمیں کچھ اس میں سیفٹی اسٹاک جو ہے وہ پروکیور کرنا پڑتا ہے, مینٹین کرنا پڑتا ہے. Apart from the buffer stock for lead time, there is also a requirement for the cushion against uncertainties. تو اسٹاک آؤٹس جو ہیں ان کی بھی ایک کیلکولیشن ہے. یہ کوشچن جو ہے اسٹاک آؤٹس کا, یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے. اس لیکچر کو میں آج یہاں پہ ختم کر رہا ہوں, کنکلوڈ کر رہا ہوں, جس میں کہ ہم نے اکنامک آرڈر سائز اور انوینٹری کے حوالے سے ہم نے پرائس بریکس یا ڈسکاؤنٹس کو ہم نے کور اپ کیا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم انوینٹری میں اسٹاک آؤٹس کو کنسیڈر کریں گے, اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ دوسرا ٹاپک بھی کرنٹ ایسٹس میں شروع کریں گے. ملیں گے اگلے لیکچر میں. اللہ حافظ.